جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، جو رضوان ہوگا، فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم پر خیر ہو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ جنت تمہیں جو ملی ہے یہ صبر کی وجہ سے ملی ہے۔ زندگی صبر ہے، زندگی امتحان ہے، یہاں بہت کچھ صبر کر کے جانا پڑتا ہے، یا جذباتی سے کام نہیں چلنے والا، زندگی کے ہر میدان میں صبر چاہیے۔ زندگی کا پورا خلاصہ صبر کا امتحان ہے، اس نے صبر کے ساتھ تم نے کام لیا جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اب جنت میں بھیج رہا ہے، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ تم نے حاصل کر لیا۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد له ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الانبیاء کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، سب اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس کے پاس جو مخلوقات ہیں وہ مخلوق اللہ کی عبادت کرنے میں نہ اتراتے ہیں نہ اکڑ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور ہر صبح و شام ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ حمد اور تسبیح بیان کرنے میں کبھی کمزوری محسوس نہیں کرتے، کمزوری ان کو لاحق نہیں ہوتی۔ حضرات، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے معزز، محترم اور مکرم مخلوق جو فرشتے کہا جاتا ہے، ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان فرشتوں کے بارے میں اللہ نے تعریف بیان کی، توصیف بیان کی، اور کہا کہ ارکان ایمان میں سے ہیں ایک مومن بننے کے لیے، ایک مسلمان بننے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انہی میں سے ایک اہم ترین رکن فرشتوں کا بھی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جہاں ایک مسلمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر اسے ایمان ہوتا ہے، اچھے برے تقدیر پر وہ ایمان رکھتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ غیبی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں، اس مخلوق کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ نے کتاب و سنت میں ان کے مخلوقات کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، ان کے وجود پر اور ان کے تمام حرکات پر، ان کے ذمہ داریوں پر، ان کے ناموں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
اور کہا یہ اصل ایمان کا عین ترین اہم تقاضا ہے. اسلام کے جو 6 ارکان بتائے گئے اس میں سے ایک رکن یہ بتایا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا. اور قرآن میں بھی اس مضمون کو کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا. کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. لوگوں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لیا کرو. اصل نیکی ایمان ہے. اور ایمان کس چیزوں پر؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت پر ایمان، وَالْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر ایمان، اور وَالنَّبِيِّينَ اور پیغمبروں پر ایمان رکھنا چاہیے. سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کہا اللہ نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اہل ایمان وہ ہیں پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبروں پر نازل ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ساتھ میں تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. حضرات، کہ ایمان والا ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے سب سے جو اولین شرط قرار دیا وہ تمام ایمان کے تقاضوں کو ادا کرے. اور ان ایمان کے تمام تقاضوں میں ایک اہم ترین تقاضا فرشتوں پر ایمان رکھنا. اگر کوئی انسان یہ کہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور ایمان کے 1000 دعوے کر لے پھر بھی وہ پوری طرح کافر ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام چیزوں پر اسے ایمان ہے لیکن فرشتوں کا انکار کر دیا. زندگی بھر کی نماز، زندگی بھر کے نیکیاں، زندگی بھر کا اس کا جو عقیدہ وہ سب برباد ہے، کافر ہے. اور کافر ہونے کا مطلب یہ ہوا اگر وہ بغیر توبہ کے انتقال کر گیا، وہ ہزاروں نماز پڑھنے کے باوجود، وہ ہر سال کے روزے رکھنے کے باوجود وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کو جانے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو جانے والا. اس لیے ایک فرشتے کا انکار سارے فرشتوں کا انکار ہے، ایک فرشتے کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے، ایک فرشتے کا انکار اللہ کا انکار ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے تعلق سے ہمیں خبر دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے. اگر اسی کا انکار کر دیا جائے تو رب کا بھی انکار کرنے کے برابر ہے. عہد نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور ان کے سامنے فرشتوں کا تذکرہ ہوا. فرشتوں کا جب تذکرہ ہوا، جب جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا جبرائیل ذاک عدونا من الملائکہ، جبرائیل کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور کہا میکائیل، کہا کہ وہ میکائیل تو ہمارے خاص دوست ہیں. اللہ نے کہا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، اے نبی یہ آپ کے سامنے آ کر ایک فرشتے کو دشمن بولتے ہیں اور ایک فرشتے کو دوست بولتے ہیں، جبکہ کہا قرآن میں اللہ نے نازل کر کے بات بتائی فرشتوں کو دشمن کہنے والا دراصل وہ میرا دشمن ہے، فرشتوں کو دشمن کہنے والا دراصل وہ پیغمبروں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک فرشتے کو دوست مانتے ہیں تو کیا ان کا ایمان مکمل ہے؟ ان کے ایک فرشتے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرائے گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار بنائے گئے. تو حضرات، ایمان کا اہم ترین تقاضا جہاں اللہ پر ایمان لانا ہے، جہاں پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے، بالکل اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے تعلق سے بہت سارے صفات بیان کی، ان کے نام کو اللہ نے ذکر کیا، ان کے ذمہ داریوں کو اللہ نے ذکر کیا،
اور ایک امت کے حق میں فرشتے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کتنا وہ فکر لے کر جیتے ہیں، فرشتوں کی طرف کو اللہ نے بیان کیا۔ اور وہیں جہاں ہماری زندگیوں میں فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو ہمیں ان کے حق میں کیا کرنا چاہیے، ان کے حق میں کیا حقوق عائد کیے گئے، یہ تمام تفصیلات قرآن میں اور احادیث میں مختلف مناسبتوں سے مختلف موقعوں پر الگ الگ انداز سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے نام ذکر کیے، کہا کہ کچھ فرشتوں کے اللہ نے ان کا نام لے کر ذکر کر کے کہا کہ ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے سب سے پہلے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہا، لوگوں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے جبرائیل کو زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی بار جب وہ وحی لے کر آئے، پہلی وحی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان کو اصلی حالت میں دیکھ کر میں بیمار ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر جا کر سو گئے۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا کہ لوگوں میں نے جبرائیل کو جب دیکھا کہ جبرائیل کو 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر بھی ایسا ہے اگر پھیلا دیے جائیں یہ مشرق اور مغرب کے تمام چیزیں چھپ جائیں گے، ڈھانپ دیے جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ ہیں، اور ان کی ذمہ داری کو بتاتے ہوئے کہا یہ وہ پیغمبروں کے درمیان واسطہ بنتے رہے، اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان وسیلہ بنتے رہے۔ اللہ جب قرآن کی آیت نازل کرتا پیغمبروں پر تو ڈائریکٹ آیت وہ نہیں آتی تھی اللہ کے نبی کے پاس، پیغمبروں کے پاس۔ اللہ جبرائیل کو کہتا اور جبرائیل لا کر اللہ کے نبی کو سناتے اور کہتے، تو دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے یہ وہ فرشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کے پاس آنا جانا ان کا معمول رہا۔ جب اللہ کی نبی کی وفات ہو گئی، اس دن سے لے کر قیامت تک وہ دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اس دن سے لے کر نہ وہ آیا ہے اور نہ وہ آنے والا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ختم۔ اب تو وحی کا سلسلہ نہیں ہے، جب وحی کا سلسلہ ہی نہیں تو ان کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا تو ان کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ نے فرشتے کا ایک نام لے کر کہا، وہ ہے میکائیل۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے بارش کو نازل کرنا۔ اللہ نے بارش کا کوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں بارش نازل کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں بارش کو روک لیتے ہیں۔ بظاہر ابر آ جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں بارش نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں کبھی ابر نہیں ہوتا وہاں کے اچانک پوری طرح موسلادھار بارش بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ بارش کو نازل کرے۔ بارش کا پورا ڈپارٹمنٹ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو دیا۔ اسی طرح ایک فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام۔ اس فرشتے کی ذمہ داری وہ ہے کہ سور پھونکنے کی ذمہ داری اللہ نے دیا۔ جب قیامت کو قائم ہونا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا اپنے اختتام پر پہنچنے والی ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اسرافیل کے سور سے ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، ساری دنیا زیر زبر ہو جائے گی، سارے مخلوق وفات پا جائیں گے، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، زلزلے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تمام حرکت کیسے ہوگی؟ اسرافیل وہ سور پھونکے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جب اسرافیل کو پیدا
پیدا کیا اور ان کی ذمہ داری بتا کر کہا کہ تمہاری ذمہ داری سور پھونکنا ہے، اور سور ہاتھ میں دے کر تھما دیا، تو اس وقت سے وہ فرشتہ انتظار میں ہے کب اللہ کا حکم ہوگا اور کب سور پھونکا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب پہلا سور ہوگا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں زندہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فرشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت، ملک الموت، ان کے اور یہ جو سردار قسم کے فرشتے ہیں اور یہ لیڈر قسم کے فرشتے ہیں، ان کے ماتحت میں کئی فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ وہ لسٹ دے دی ہے کہ کس کی روح کب قبض کرنا ہے، کس کی روح قبض لینا ہے، کس کی روح کب قبض کرنا ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب وہ اللہ کے حکم سے وقت آنے پر باقاعدہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ وہ فرشتے اتنے پابندی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک سیکنڈ پہلے بھی روح نہیں نکالتے اور ایک سیکنڈ تاخیر سے بھی روح نہیں نکالتے، جو وقت بتایا گیا اسی وقت پر وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ یہ ملک الموت کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اور ایک فرشتے کے بارے میں اللہ نے کہا مالک، یہ کون ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، جہنم کا داروغہ، یعنی یوں سمجھو کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے کس گناہ کی وجہ سے کیا کیا سزا دینا ہے وہ ساری لسٹ ان کے پاس ہوگی، وہ ساری ذمہ داریاں ان کو سونپ دی گئی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ یاد رکھو جو بھی فرشتوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کرنے والے ہیں، وہ ذمہ داری ہماری ہے بول کر اپنے طور سے نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا کبھی وہ جا کر کریں گے۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے الگ الگ گناہوں کی وجہ سے، الگ الگ سزا حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، الگ الگ سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے، کون سے انسان کو کون سے گناہ کے لیے کون سی سزا دینا ہے وہ ساری لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ جہنم کے داروغہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلتے ہوئے تڑپتے ہوئے پکاریں گے اس مالک کو، پکاریں گے اس فرشتوں کو، اللہ نے کہا قرآن میں وَنَادَوْا يَا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے درخواست کر کے ہماری سزا کم کروا دو، ہمیں اس سزاؤں سے نجات دلا دو۔ سب سے پہلے یہ فرشتہ انہیں جواب نہیں دے گا، بڑی مدتوں کے بعد کہے گا قال انکم ماکثون، پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیوں چلا رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں درخواست کر کے پکار رہے ہو، کوئی بات تمہاری فائدہ ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہیں رہنا ہے، یہیں سزا بھگتنا ہے۔ بیٹا ان کو جواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور فرشتے کا نام اللہ نے ذکر کیا، وہ ہے رضوان، وہ جنت کا داروغہ ہے، وہ جنت کا داروغہ ہے، یعنی جتنے لوگ جنت کو جائیں گے سب انہی کے سامنے سے جائیں گے، جب تک یہ رضوان جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تب تک اہل ایمان کو جنت میں جانے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ سارے جنتی لوگ جنت کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے رضوان اللہ نے ہمیں اب جنت کی ٹکٹ دے دی ہے، جنت میں جانے کا حقدار بنا دیا ہے، کھولو دروازہ ہم جائیں گے۔ سارے لوگ جا کر کھڑے ہوں گے تو رضوان کہے گا نہیں، اللہ کے نبی آئیں گے اور وہ آ کر سفارش کریں گے، اس کے بعد ان کی سفارش کے بعد جب وہ کہیں گے دروازہ کھول دیا جائے تو سارے اہل ایمان ایک ساتھ جنت میں سلامتی کے ساتھ، اور جب جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوتے رہیں گے جو رضوان ہوگا فرشتہ ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم پر خیر ہو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ جنت میں جو ملی ہے یہ صبر کے وجہ سے ملی ہے۔ زندگی صبر ہے، زندگی امتحان ہے، یہاں بہت کچھ صبر کر کے جانا پڑتا ہے، یا جذباتی سے کام نہیں چلنے والا، زندگی کے ہر میدان میں صبر چاہیے، زندگی کا پورا خلاصہ صبر کا امتحان ہے، اس نے صبر کے ساتھ تم نے کام لیا جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اب جنت میں بھیج رہا ہے، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ تم نے حاصل کر لیا۔
تو یہ چیز ہے رضوان، یہ وہ نام ہے اللہ رب العالمین نے ان کے فرشتوں کے نام لے کر ذکر کیا، ان کے نام یہ ہے، ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں اللہ نے ان کا نام تو نہیں لیا، ڈائریکٹ ان کے ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا، ان کے ذمہ داریوں کے نام سے وہ قرآن میں جانے جاتے ہیں، احادیث میں جانے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے وہ فرشتوں کی جماعت جن کا نام ہے ملائکہ اعلیٰ، ملائکہ اعلیٰ فرشتوں کی جماعت، یہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، یہ وہ فرشتوں کا ہجوم ہے، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک سامنے رہنے والے فرشتوں کی یہ جماعت ہے۔ یہ وہ فرشتے اللہ کے سامنے ہمیشہ گھومنے والے ہیں اور ہمیشہ طاق میں رہنے والے، کب اللہ کا کیا حکم ہوگا۔ ان کو ملائکہ اعلیٰ کہا جاتا ہے، فرشتوں کے سب سے افضل ترین جماعت۔ بلکہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے خواب میں آ کر بات کیا، اللہ نے مجھے خواب میں آ کر بات کیا اور اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا، اور اس وقت اللہ رب العالمین میرے پیٹھ میں یعنی گردن کے نیچے پیٹھ کا درمیان کا حصہ ہے وہاں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کیا، اور جیسا ہاتھ رکھا تو اللہ نے فوراً کہا یا محمد، اے محمد، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لبیک اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا حکم ہے۔ تو اس وقت اللہ نے کہا اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد جانتے ہو اس وقت میرے جو قریبی فرشتے ہیں، میرے جو سامنے رہنے والے فرشتے ہیں، میرے جو سامنے رہنے والی فرشتوں کی جماعت ملائکہ اعلیٰ ہیں، ان کے درمیان کیا اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، کس مسئلے میں بحث چل رہے جانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا، انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، انبیاء غیب کی باتیں جاننے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ منظر دکھایا آنکھوں کے سامنے، اس کے بعد کہا اب بتاؤ کیا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فی الکفارات والدرجات، کہ وہ نیکیاں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ نیکیاں جس کے کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، تو مختصر یہ ہے یہ ملائکہ اعلیٰ کی جماعت ہے، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے۔ اسی طرح ایک اور فرشتوں کی جماعت جن کو حملۃ العرش کہا گیا، حملۃ العرش اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب سے اللہ نے اس عرش کو بنایا اور اس کے بعد ان فرشتوں کو بنایا، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عرش کو پکڑ کر کھڑے رہیں۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ 8 فرشتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھو گے یہ ہمیشہ اللہ کے اطراف و اکناف جو کیا ہے اللہ کے عرش کو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہو۔ یہ حملۃ العرش ہے، ان کو اللہ کے عرش کے اٹھانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فرشتوں کی جماعت ہے زبانیہ، ان کے گروپ کا نام ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ جب یہ فرشتے، یہ کون فرشتے ہیں؟ جہنم کے نگران، جیسے کہ میں نے کہا مالک، اور ان کے سارے یہ گروپ کے لوگ ہیں۔ یہ زبانیہ جو گروپ ہے فرشتوں کا، ان کے لیڈر ہیں مالک، جو مالک کہیں گے جاؤ اس آدمی کو یہ سزا دو تو یہ جائیں گے۔ یہ کتنے فرشتے ہیں؟ یہ 19 فرشتے، علیہا 19، یہ 19 فرشتے ہیں، اور باقاعدہ مالک جو لیڈر ہے ان لیڈر کے مطابق ماتحت میں رہ کر اللہ کے حکم سے جو جو کام انجام دینا ہے وہ جہنم میں جا کر اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح یہ فرشتے کا نام ہے زبانیہ۔ حضرات بہت سارے ایسے فرشتے جن کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، بہت سارے ایسے فرشتے نام کے بغیر ان کے ذمہ داریوں کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ فرشتوں کی صفات کے تعلق سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ یہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، خلقت الملائکۃ من النور، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جب نور سے پیدا کیا تو ظاہر سے بات ہے یہ غیبی مخلوق ہے، یہ نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کی صفت کے تعلق سے اللہ نے کہا فرشتے ایسے مخلوق ہیں، دنیا کی ہر مخلوق کو کھانا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ فرشتے ایسے مخلوق ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں،
उनको भूख की जरूरत महसूस नहीं होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाकया, जब आए वो इंसानी शक्ल में, और उसके बाद उन्होंने मेहमान समझकर खाना सामने तैयार रखा गोश्त का, फरिश्तों ने इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है तुम्हें बेटे की बशारत देने के लिए, और तुम्हारे चचाजाद भाई जो पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम है, उस कौम की बुरी हरकत को सामने रखते हुए अल्लाह ने अजाब नाजिल करने के लिए भेजा है, तुम अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं। गोया के इस फरिश्तों की जमात ऐसी भी है जो अजाब लेकर आते हैं इन कौमों के दरमियान, मुआशरे के दरमियान, बस्तियों के दरमियान। उनको हुक्म दे दिया जाता है इस बस्ती को हलाक कर दिया जाए, इस बस्ती में जलजला आ दिया जाए, इस बस्ती में तूफान आ दिया जाए। ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां अदा करने के लिए आते हैं। और उसके बाद ये उनकी सिफत, और अल्लाह ने ये भी सिफत बयान की, ये कभी भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए थकते नहीं। अल्लाह की इबादत करते हुए कभी उनको अकड़ महसूस नहीं होती। इंसान के अंदर फितरत में अकड़ बहुत है। 2 दिन क्या नमाज पढ़ लिया, नमाज का गुरूर पैदा हुआ। 2 बार क्या उम्रा जाकर आया और वहां का गुरूर पैदा हुआ। 2 रोजे क्या रख लिया, अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार समझने लगा। ये 2-3 दिन की इबादतें इंसान के अंदर घमंड पैदा करती है, अकड़ पैदा करती है। नहीं पढ़ने वालों को गिरा हुआ हकीर समझता है इंसान, लेकिन फरिश्ते जब से वो पैदा किए गए क़यामत तक भी इबादत करते रहे, जरा बराबर उनकी अकड़ नहीं होगी और गुरूर तकब्बुर नहीं होगा। और वला यस्तहसिरून, थकते भी नहीं हैं, कमजोर भी नहीं पड़ते। इंसान मुसलसल इबादत करता, फर्ज और तरावी की नमाज है, पहले की 2 रकात में जो जोश होता है वो आखिरी के 2 रकात में जोश नहीं होता, इंसान थक जाता है, इंसान की फितरत है। लेकिन वो फरिश्ते, वो मखलूक है, जब से वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और क़यामत तक इबादत कर रहेंगे, लेकिन उनकी इबादत करने में जरा भी थकन महसूस आप नहीं करेंगे। बिल्कुल जो पहली नेकी जो करेंगे जोश के साथ, आखिरी नेकी भी, आखिरी अमल भी उसे ही जोश के साथ होगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा तस्बीह व तहमीद बयान करते रहेंगे सुबह शाम। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, और इनके अंदर नाफरमानी का मिजाज नहीं, नाफरमानी का मिजाज नहीं। दीगर मखलूकात में नाफरमानी का मिजाज है, तभी तो इंसान गुनाह करता है, तभी तो इंसान बड़े बड़े भयानक काम करता है। लेकिन इस मखलूक के अंदर नाफरमानी का जरा भी उन्सुर नहीं। अल्लाह ने कहा ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, जरा बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और बिल्कुल अल्लाह का हुक्म के मुताबिक वही अमल करते हैं जो अल्लाह ने हुक्म देता है। अल्लाह के खौफ से इतना वो डरे हुए रहते हैं, इतना डरे हुए रहते हैं। अल्लाह के नबी ने मेराज के मौके पर जब जहन्नम का दारोगा या मालिक जब देखा कि बिल्कुल हवास बागता है, बिल्कुल परेशान और बिल्कुल ऐसे ही घबराए हुए हैं, जब अल्लाह के नबी ने फरिश्तों को पूछा ये कौन है, कहा कि जहन्नम के दारोगा मालिक है। इनकी हालत ऐसे क्यों है? जब फरिश्ते ने कहा जब अल्लाह ने ये जहन्नम बनाई और उनको ये जिम्मेदारियां सौंप दिया, तब वो जिम्मेदारियों को देखकर उस दिन से वो हंसना भूल गए और इस परेशानी, इस टेंशन में है अल्लाह की सजा पाने के लिए ये लोग आएंगे जहन्नम में गुनाह करके। ये क्यों गुनाह आखिर कर रहे हैं? क्या इनको ये सजा अच्छी लग रही है? क्या ये सजा छोटी मोटी है? इस सजा के डर से, हालांकि उनके लिए तो जहन्नम का मसला ही नहीं, फरिश्तों के लिए परेशानी की जरूरत ही नहीं है, इंसान इसमें जाएंगे और ये सजाएं भुगतेंगे, ये देखकर और ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़माने उस दिन से वो हंसना भूल गए। जिन मखलूक के लिए जहन्नम ही नहीं है वो इतना परेशान है, जिन मखलूक के लिए जहन्नम है वो बेखौफ है, वो बेखौफ है, वो आजाद है। वहुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून। हज़रात, ये कुछ फरिश्तों की सिफात हैं और आप देखेंगे फरिश्ते वो मखलूक है, इंसानी जिंदगी से बड़ा गहरा रिश्ता फरिश्तों से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे जिंदगी, पूरी जिंदगी आप देखो, हमारे जिंदगियों में फरिश्तों की मुदाखलत होती है, फरिश्तों का ताल्लुक होता है, फरिश्तों से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता है, फरिश्तों से हम अलग हो ही नहीं सकते।
چنانچہ آپ دیکھیں گے ہمارا ان کا تعلق شروع سے لے کر آخر تک بھی ہے. فرشتے وہ مخلوق ہیں ہمارے ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کا کردار رہتا ہے. جیسے بچہ 4 مہینے کا حمل میں ہوتا ہے رحم مادر میں, اللہ ڈائریکٹ فرشتے کو بھیجتا ہے, جاؤ 4 مہینے ہو گئے, اب اس میں روح پھونک کر رہا ہو, روح پھونک کر رہا ہو. جب وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے اس کے بعد جان پیدا ہو جاتی ہے, بچہ حرکت کرنے لگتا ہے, بچہ گھومنے لگتا ہے. یہاں فرشتے روح پھونکی, انسان کی زندگی شروع ہوئی. اس کے بعد انسان کی موت ہوتی ہے, ملک الموت آتے ہیں, وہ فرشتوں کو دیکھتے رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی روح نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. وہاں بھی جب فرشتے روح قبض کر لیے تو انسان ختم. مطلب انسان کی زندگی شروعات بھی فرشتوں کے ذریعے, اختتام بھی فرشتوں کے ذریعے. اگر جنتی انسان ہے تو وہ فرشتوں کو اچھی حالت میں پاتا ہے, جنت سے لاتے کفن ہے. انسان بظاہر اپنا کفن دے کر اسے تدفین کر دیتا ہے, لیکن فرشتے اس کو روح لے جانے کے لیے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور خوشبودار میں اسے لے کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب انسان گنہگار ہوتا ہے تو بھیانک شکل میں آ کر فرشتے اس کے بعد اس کے کفن یہاں سے بڑی یعنی میلی کپڑے میں, میلے لباس, میلے طاق میں لا کر اس کی روح کو لے جاتے ہیں. اخرجوا انفسکم, اس کی روح نکلتے نہیں رہتی, زبردستی نکالا جاتا ہے, زبردستی. اخرجوا انفسکم. اور کہا سورہ انعام, سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ پیچھے مارتے ہوئے, پیچھے انسان کو روح کو مارتے ہوئے نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کی روح لے جاتے ہیں. تو مطلب شروع بھی فرشتوں کے ذریعے, آخر بھی فرشتوں کے ذریعے. آپ دیکھیں گے کہ جب بچے کو رحم مادر میں روح پھونکی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے, وہیں سے وہ فرشتہ 3 چیزیں لکھ کر جاتا اللہ کے حکم سے. کیا لکھ کر جاتا ہے؟ کہ یہ عمر کتنے سال گزارے گا دنیا میں, یہ پہلی چیز. دوسرا, رزق لکھ کر جاتا ہے کہ کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, کتنی دولت بنائے گا. تیسرا, شقی ام سعید, یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا. اللہ 4 مہینے کے اندر فرشتے کے ذریعے 4 مہینے کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں 3 چیزیں. اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی جب باہر آتا ہے, آتے ہی اللہ نے فوراً ایک شیطان کو اور ایک فرشتے کو ساتھ میں لگا دیتا ہے. وَيَوْمَ نُقَيِّضُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ شیطان ساتھ میں رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أُكِّلَ بِكُمْ قَرِينٌ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. جیسے بچہ پیدا ہوا ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ میں چپک کر ساتھ میں ہو جاتے ہیں, اس کے مرنے تک ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتہ اچھے کام کرنے کی خیالات ڈالتے رہتا ہے اور اس خیال میں آ کر وہ نیک کام کرتا ہے. وہ شیطان برے کام کرنا, گناہ کام کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے اور اس وسوسہ اگر غالب آ گیا تو وہ برا کام کر کے بیٹھتا ہے. یہاں قرین ہو شروع ہوا, انسان باہر آیا تو فرشتوں کو ساتھ میں لے کر, پھر اس کے بعد بچہ بالغ ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے, وہ ہے کرامن کاتبین, انسان کے اعمال لکھنے کے لیے. ایک فرشتہ کاتب سیئات ہے اور ایک فرشتہ کاتب حسنات ہے, نیکیوں کو لکھتے رہتا ہے, اور ایک فرشتہ گناہوں کو لکھتے رہتا ہے. اور اس طرح اللہ رب العالمین انسان کی پوری لسٹ کو جمع کرتا ہے نام اعمال کی. سورہ قاف نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہمارے پاس ہر چیز نام اعمال میں لکھنے والی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور فرشتوں کا ذکر کیا, وہ ہے معقبات. اللہ اہل ایمان کی زندگی میں انسان کی جان کی مال کی حفاظت کرنے کے لیے الگ فرشتوں کی جماعت لگا دیا. اللہ کو قرآن میں معقبات کا لفظ دیا, ایک دوسری جگہ حافظہ کے نام سے یاد کیا. کہا سورہ رعد میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, یہ ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ میں رہتے ہیں, ان کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ایسے حادثات سے انسان گزرتا ہے, ایسا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں کہ انسان بچ سکتا ہے, لیکن ایسا نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایسا نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کتنے بڑے سمندر کے بڑے پانی میں ڈوبتا ہے لیکن اسے تیرنا نہیں آتا, لیکن اچانک وہ بچ جاتا ہے. کیسے آپ ایسے واقعات دیکھیں گے. پچھلے دنوں ایک فلائٹ کا واقعہ بھی ہوا, سارے لوگ ہلاک, ایک آدمی بچ گیا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ ہمارے فرشتوں کو ہم بیچ کر اہل ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت؟ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, آگے سے بھی ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں, پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں.
آیت الکرسی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا جو انسان رات میں پڑھ کر سوتا ہے اس کی جان کی اس کی مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے. اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے. وہ فرشتہ کہا اللہ نے لا یزال علیک من اللہ حافظ. اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ نگران اور حفاظت کرنے والا بن کر وہ فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. حتی تصبح, صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. چاہے ہمارے دکان کا مال ہو, چاہے ہمارے گھر کا مال ہو, چاہے ہمارے گھر کے افراد کی جان ہو, ہماری جان ہو, ہر چیز کی حفاظت کرنے والا وہ فرشتہ کب آتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تب یہ فرشتہ آتا ہے. جہاں وہ نئی تلاوت ہوتی ہے آیت الکرسی کی وہ فرشتہ نہیں آیا کرتا. اسی طرح رحمت کے فرشتے آپ کو ملیں گے. رحمت کے فرشتے وہ آتے ہیں, انسان کی زندگیاں سکون سے گزرتی ہیں. وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو گھروں میں سکون کا ماحول ہوتا ہے. وہ جب گھروں میں آتے ہیں انسان کا گھر جنت نما بن جاتا ہے. وہ جب فرشتے ہماری زندگی میں آتے ہیں ہزار غم ہو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, ہزار اسباب ہو رنج کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ غم میں مسکرانے کی کیفیت رکھتا ہے. وہ ہزار ٹینشن میں ہو پھر بھی فریڈم محسوس کرتا ہے. یہ فرشتے جب آتے ہیں تب انسان کی زندگی میں یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں. اللہ نے الگ الگ فرشتوں کو یہ الگ الگ رحمت کی ذمہ داریاں دی. وہ کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں جہاں ذکر ہوتا اللہ کا وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہ درود کو لے کر اللہ کے نبی تک پہنچانے کا کام ان کو ہوتا ہے. فصلوا حیث ما کنتم, لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو درود پڑھتے رہو. تمہارا درود کو لے کر جانا اور نبی تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہم نے فرشتوں کو دے دیا ہے. تم جا کر یہاں سے بول کر بھیجو عمرہ جانے والے حج کو جانے والوں کو ہمارا درود سناؤ, ہمارا درود سناؤ. اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ناجائز کام ہے, ناجائز عمل ہے. تم جہاں کہیں بھی رہو درود پڑھو, اس لیے کہ پہنچانا تمہارا کام نہیں, پہنچانا والے ہمارے فرشتے مقرر ہیں. وہ کام اپنا کرتے رہیں گے. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کے بعد فرشتوں کی ایسی جماعت ہے, معاشرے کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں, جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو عدل و انصاف والے ہوتے ہیں, ان پر اگر کہیں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک آدمی کسی کو ناحق لڑ رہا ہے, کسی کو ناحق ظلم کر رہا ہے, کسی پر ناحق بحث کر رہا ہے, جہالت پر اتر آ رہا ہے, ایسے وقت میں ایک مومن اس کا فیس نہیں کر سکتا. جاہل کا جواب دینے کے لیے مجھے بھی جاہل پڑھنا پڑتا. ایک گنڈے کا جواب دینے کے لیے گنڈے سے جیتنا تو مجھے گنڈا بننا پڑتا. ایک روڑی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے روڑی بننا پڑتا. اور اہل ایمان سے یہ سب باتیں نہیں ہوتی. ایک آدمی کا مقابلہ کرنے کے اس سے بڑا بننا پڑتا. اگر سامنے والا جاہل ہے تو اس سے میں جیتنا ہے تو اس سے بڑا جاہل بن کے دکھانا پڑتا مجھے. اہل ایمان سے کام ہونے والا نہیں. اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ, جتنی بھی بحث کر لے وہ خاموش ہو جاؤ, ہم اس کا انتظام کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے. ایک شخص آ کر کہا کان رجل یسب ابا بکر, آیا آدمی آ کر فوراً حضرت ابو بکر سے برا بولنے لگا, ابو بکر کی توہین کرنے لگا, گالی گلوچ کرنے لگا. ابو بکر کو بڑی تکلیف ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے رہے, کچھ بھی جواب نہیں دیا اسے. لیکن بعد میں صبر جواب دے گیا. اس کے بعد بڑی تکلیف ہوئی تو ساتھ میں اٹھ کر لاسٹ میں کچھ بول دیا. جب سے یہ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چھوڑ کر نکل گئے. ابو بکر پریشان, اللہ کے نبی آپ جب سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے, میں صبر کر رہا تھا, لاسٹ میں کچھ بولا کہ میرے سے کچھ غلطی ہو گئی کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جس وقت وہ آپ کو برا بول رہا تھا, آپ کو ناحق گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش کھڑے تھے, نزل ملک من السماء يكذبونه بما قال لك, ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا, اس کو برابر جواب دے رہا تھا, برابر اسے اس کا جواب دے رہا تھا, اس پر لان تان کر رہا تھا, اس کو جھٹلا رہا تھا, اور تم نے درمیان میں منہ کھول دیا. وہ فرشتہ چلا گیا, اس کے گھر شیطان آ گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ خاموش رہا. جاہلوں کا مقابلہ ایک اہل ایمان کبھی نہیں کر سکتا.
اس کا مقابلہ کریں گے فرشتے. ہم خاموش رہیں گے اس لیے کہ جاہل کا جواب خاموشی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ علم والا انسان جاہل سے الجھ ہی نہیں سکتا. جاہل کم سے بے علمی کی بنیاد پر الجھتا ہے اور اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی. اس لیے اہل ایمان کو کہا تم خاموش رہو، بس وہ جتنا بھی بولے تم خاموش رہو. اور اس کے بعد فرشتہ اس کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور اسی طرح فرشتے ہمارے حق میں اتنے فکر مند ہوتے ہیں، اتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہمارے آخرت کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اہل ایمان کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وقہم السیئات، اے اللہ ان کو گناہ سے پاک کر دے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ زمین میں اہل ایمان بس رہے ان کی مغفرت فرما دے. قیامت کے دن ان کے حق میں سفارش کریں گے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. وہ اہل ایمان اپنے آخرت میں جتنی فکر مند ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فرشتے فکر مند ہوتے ہیں. یہ مومن لوگ ہیں، اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، اللہ ان کو جنت میں بھیج دے. بار بار یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب مومن کا انتقال ہوتا ہے اس کی ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر فرشتے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہو کر وہ بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ہمارے درمیان وہ انسان تو دور کی بات، اگر فرشتے بھی اگر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو سمجھو ہماری مغفرت کنفرم، ہماری مغفرت گارنٹی ہے، ہماری مغفرت ہو کر ہی رہے گی. فرشتے الگ الگ موقعوں پر دعائیں کرتے ہیں، نمازوں میں ان کی حاضری ہوتی ہے اور الگ الگ موقعوں پر حاضری ہوتی ہے. جمعہ کے خطبات کے دوران حاضری ہوتی ہے. وہ ہمیشہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جمعہ کا خطبہ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ہر شخص کے حق میں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ جتنے بھی سارے لوگ بیٹھے اللہ کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، یہ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں. اور فرشتوں کے حق میں اہل ایمان بھی دعا کرتے ہیں. ہم کیسے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ چنانچہ شروع میں یہ حکم تھا جب تشہد میں بیٹھتے سارے لوگ تو دعا کرتے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ دعا پڑھنے سے پہلے کیا کرتے؟ السلام علینا علی میکائیل، السلام علینا علی جبرائیل، السلام علینا علی اسرافیل، السلام علینا علی ملک الموت. اس طرح پورا ہر ایک فرشتے کا نام لے کر دعا پڑھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا بہت لمبی ہو جائے گی اگر ایسا کہے تو اس لیے مختصر شارٹ میں دعا کرو وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر یہ جملہ پڑھو گے تو سارے انسان بھی آ گئے، سارے فرشتے آ گئے. ان کے حق میں ہم بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرات ان فرشتوں سے عبرت حاصل کرنا ہے اور ان فرشتوں کے ذریعے سے ان کے حقوق ہے، بہت سارے حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں فرشتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین فرشتوں کا سایہ ہمیں مرتے دم تک ہمارے مغفرت کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کر دیں، ہمارے حق میں رحمت کی دعا کر دیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا ہو. ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.